آپ کے ساتھ میرا موضوع آج اقدار اسلامی کو معاشرے میں کیسے رائج کیا جائے. اقدار اسلامی کو معاشرے میں کیسے رائج کیا جائے. میں خانہ مجھے آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ اقدار اسلامی کو معاشرے میں کیسے رائج کیا جائے. 3 مرحلے آج کے درس میں بیان کیے جائیں گے. ایک، ذاتی طور پر انسان خود پر کیسے رائج کرے، گھر پر کیسے رائج کرے اور معاشرے میں کیسے رائج کرے. اسلامی اقدار، اقدار یعنی اسلامی روایت. لغت کے اعتبار سے ہم دیکھیں اقدار کے معنی اسلامی روایت کو معاشرے میں کیسے رائج کیا جائے. آپ سوال کریں گے ٹاپک آپ کا ہے اسلامی روایت کو معاشرے میں کیسے رائج کیا جائے، جبکہ بات ہم فرد کی کر رہے ہیں اور گھر کی کر رہے ہیں. آپ کو میں نے 3 مرحلے بتائے. 3 مرحلے میں 2 مرحلے میں نے فرد کے لیے بیان کیا ہے، یعنی خود پر رائج کرنے کا طریقہ، دوسرا گھر پہ رائج کرنے کا طریقہ، جبکہ موضوع میرا ہے معاشرے میں رائج کرنے کا طریقہ. سوال بنتا ہے نا کہ آپ کہیں گے معاشرہ اور آپ کا موضوع گھر، لیکن آپ دیکھیے فرد کی جب تک تربیت نہ کی جائے، اس فرد پر جب تک کام نہ کیا جائے، وہی فرد جب معاشرے میں جاتا ہے تو ایک سالم معاشرہ وجود میں آتا ہے. جب وہی فرد جب معاشرے میں جاتا ہے تو ایک سالم معاشرہ وجود میں آتا ہے. وہی گھر آپ اس کی تربیت کریں گے، وہی افراد معاشرے میں جاتے ہیں تو معاشرہ بہتر ہوتا ہے. میں اور میرے گھر والے یا آپ کے گھر والے مل کر ہی معاشرہ بناتے ہیں. ہم بھی معاشرے کا ہی حصہ بنتے ہیں. اب اس معاشرے میں میں اور آپ دین سے انٹچ ہو گئے ہیں نا، مدارس آ رہے ہیں، آپ لینے آ رہے ہیں. اب کس طرح ہم معاشرے میں دین کو رائج کریں، جو ہم نے لے لیا ہے وہ کس طرح معاشرے میں دینے کا طریقہ اپنائیں، کس طرح اسلامی ماحول کو، معاشرے کو اسلامی ماحول والا بنائیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے اسلام کی بات کر رہے ہیں. اسلام آیا کہاں سے، لایا کون؟ ہادیان دین نا، رسول خدا. سب سے پہلے طریقہ دیکھیے کہ ہادیان دین نے اسلام کو کیسے رائج کیا ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے پروردگار کیا فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تم رسول کو دیکھو. اگر ہم معاشرے میں اسلام کو پھیلانے، اسلامی روایت کو پھیلانا چاہتے ہیں، پہلے دیکھنا ہے رسول خدا نے کیا اقدام کیے ہیں، ہادیان دین کیا کام کرے ہیں، ہمارے رہبر ہیں نا ہر چیز میں. سب سے پہلا قدم جو ہمیں اور آپ کو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود کو ہادیان دین سے قریب کر لیں. دیکھنے کے لیے قریب جانا ضروری ہے نا. جب تک آپ قریب نہیں جائیں گے کیسے دیکھیں گے؟ قریب جائیں گے ہادیان دین سے. سب سے پہلے آئمہ کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجیے. آج قریب جاننے سے مراد ان کے زیادہ سے زیادہ ان کی معرفت حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ انہیں جاننا. اب دیکھیے رسول خدا نے بلوغ کے بعد فوراً سے ہی تبلیغات شروع کر دی. سوال کیا آیا رسول خدا نے فوراً سے ہی تبلیغات دین شروع کر دی؟ نہیں شروع کی نا. رسول خدا نے پہلے اپنا کردار معاشرے کو دیا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیے جیسے ہی اعلان نبوت ہوا، اس سے پہلے اعلان نبوت کے بعد، یعنی اعلان نبوت سے پہلے رسول خدا نے معاشرے کو اپنا کردار دکھایا ہے. بعد میں رسول خدا نے معاشرے کو طاہر کرنا ہے، تو سب سے پہلے رسول خدا نے اپنے اندر طہارت کو دکھایا ہے. اپنے اندر طہارت کو دکھایا، بعد میں خود پہلے طاہر بنے تو معاشرہ طہارت کی طرف آیا. اگر رسول خدا کا کردار طاہر نہ ہوتا، رسول خدا طاہر نہ ہوتے، آپ دیکھیے معاشرے میں وہ طہارت کی بات کر سکتے تھے؟ لوگ کیا کہتے، 40 سال کی عمر میں پہلے تو آپ طاہر نہ تھے، آج 40 سال کی عمر میں آپ کو طہارت یاد آ گئی. آپ دیکھیے وہی بچیاں، وہی لڑکیاں، وہی خواتین جنہوں نے پوری زندگی بالپردے حجاب گزاری ہے. آپ خدا نے ہدایت دی، مدارس کی طرف آ گئی. دیکھیے گھر والے بھی کہتے ہیں نا اس ایج میں اب آپ نے تو پوری زندگی پیچھے کس طرح گزاری ہے، یہ بات ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، پچھلی زندگی کے اثرات آتے ہیں، لیکن اس کا بھی ابھی میں جواب دوں گی کہ اس کا جواب کیا کرنا ہے، ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے آگے، کیونکہ اقدار اسلامی کو پھیلانا ہے ہر ایج ہر لحاظ سے. آپ دیکھیے رسول خدا نے پہلے خود طاہر بنے ہیں تب معاشرے کو طہارت عطا کی ہے. رسول خدا پہلے خود صادق
منوایا ہے اس معاشرے سے خود کو. جب صادق منوایا ہے تو معاشرے کو صداقت کی طرف لائے ہیں. رسول خدا نے خود امین کہلوایا ہے, بدترین کس سے کہلوایا ہے؟ دیکھیے, دوستوں سے کہلوانا بہت آسان ہے, ٹھیک ہے. گھر والوں سے میں کہلوا لوں کہ میں امین ہوں, میں دوستوں سے کہلوا لوں, میں اسٹوڈنٹ سے کہلوا لوں, آسان ہے. دشمنوں سے کہلوانا مشکل ہے. رسول خدا امین دشمنوں میں بھی ہے. اور کیسے امین ہے؟ دیکھیے, امین ہونے کا طریقہ, اعلان نبوت ہوا, لوگ بدترین دشمن بن گئے, ٹھیک ہے. بدترین دشمن اس حد تک دشمنی بڑی کہ رسول خدا کو ختم کرنے کا ارادہ کرنے لگے. شب ہجرت لیلۃ المجید ہے نا, شب ہجرت میں کیا ہوا؟ رسول خدا کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے نا. آپ دیکھیے, رسول خدا کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن پتہ ہے کہ ہماری امانتیں بھی رسول خدا کے پاس محفوظ ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا بہت سی مجالس میں کہ رسول خدا نے امانتوں کو مولا علی کے حوالے کیا کہ آپ امانتیں دیکھیں. یعنی رسول خدا کے پاس اس حالت میں بھی کہ وہ عرب کے لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں, لیکن امانتیں آپ کے پاس ہیں. یقین ہے, ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن یقین ہے کہ امانتیں محفوظ کہاں پر ہوں گی, کہاں پر محفوظ ہوں گی. تبھی رسول خدا پر, اور دیکھیے رسول خدا نے اس بات کو ثابت بھی کیا. دوسرا ہوتا فوراً سے بھاگ جاتا نا, اب تو میری جان کے دشمن ہو گئے, اب کہاں کی امانت ہے اور کیسی امانت ہے؟ کہاں نہیں یاری, آپ رکیے, امانتیں دیکھ کے واپس آئیے گا. امانتیں پہنچ گئی. رسول ان کے معیار سے زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسوا ہے ہمارے لیے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیے, رسول خدا پہلے خود اپنے اوپر رائج کر رہے ہیں, پھر معاشرے کو کہہ رہے ہیں. دوسری بات, رسول خدا جب پہلی وحی آتی ہے رسول خدا پر, کیا وحی آئی؟ آپ سب کو پتا ہے نا, اقرا پڑھیے, پڑھ. کیا اس میں سبق ہے آپ کے اور میرے لیے؟ پہلے تعلیمی یافتہ ہو جائیے, تزکیہ, تعلیم, پھر معاشرہ. پہلے تزکیہ, ٹھیک ہے, پھر معاشرہ, پھر تعلیم, پھر معاشرہ. ایسا نہیں ہو کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے لیکن معاشرے میں آپ امر بالمعروف کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, معاشرے میں آپ روک ٹوک کے لیے کھڑے ہو گئے. نہیں, پہلے علم کے حسن سے آراستہ ہو جائیے. جس بھی بارے میں آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں, آپ کو خود اس لائن میں معلومات ہونی چاہیے. ڈائریکٹ جا کے امر بالمعروف کے لیے نہ کھڑے ہو جائیے. پہلے آراستگی, دوسری علم سے خود کو پیوستہ رکھنا, اپنے آپ پر علم کو رائج کرنا, علم سے آراستہ ہو جانا, پھر تبلیغات. اب دیکھیے, پھر اگلا حکم رسول خدا سے کیا آتا ہے؟ اے رسول, اب آپ کو جاننا ہے آیات تبلیغ, آیت ابلاغ سنتے ہیں نا, آیت ابلاغ کون سی؟ کہ آپ اپنے رشتے داروں کی طرف بڑھیے. پہلا اسٹیپ خود پر اپلائی کرنا, دوسرا اسٹیپ علم, اور تیسرا اسٹیپ اب رشتے داروں کی طرف بڑھنا. ذوالخیرہ اسی کی ایک کڑی ہے. آیت ابلاغ کی ذوالخیرہ نا, رسول خدا نے تمام رشتے داروں کو بلایا, تمام رشتے داروں کو دعوت دی رسول خدا نے. کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ پہلے علم و عمل, اپنے کردار پہ رائج کر لینا, پھر رشتے داروں کی طرف جانا. رسول خدا جب معاشرے کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ سوچیے پتھر کھا رہے ہیں. دیکھیے, سارے ساتھ کا ایک جملہ بہت اچھا میرے ذہن مجھے یاد آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب ہم معاشرے کی طرف نکلتے ہیں اقدار اسلامی کو پھیلانے کے لیے, نہ سمجھیے کہ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے, ٹھیک ہے, نہ سمجھیے کہ آپ کو, بلکہ ان کا ایک خاص جملہ ہے جو میں شاید منوانا آپ کے سامنے رکھوں, کہ نہ سمجھیے کہ آپ کے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ لایا جائے گا, ٹھیک ہے, بلکہ ممکن ہے, ایسا ممکن ہے کہ آپ کو پتھر بھی کھانے پڑے. جب رسول خدا کو لوگ مار سکتے ہیں, ہمارا کیا چیز ہے؟ اور الحمدللہ یہاں پر باتوں میں ہی بات چل جاتی ہے. کیا کریں گے؟ تو 2-3 سنا دیتے ہیں, ہے نا, ایک ٹائم تو تانا دے دیتے ہیں, الحمدللہ پتھر کھیل کے نہیں مارتے. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اٹھا کے پتھر مارے گا, ٹھیک ہے, نوبت یہاں تک نہیں آتی. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ نوبت پتھر تک نہیں آئی؟ لیکن رد عمل دیکھیے, حاجیہ نے دی ہمارے لیے اٹھا ہے نا. آپ دیکھیے, پتھر کھانے کے بعد رسول خدا ہاتھ
فرماتے ہیں پروردگار یہ نہیں جانتے، ان کو ہدایت فرما دے. آپ کے لیے کیا اسوہ ہے؟ پتھر کھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مایوس نہ ہوئیے، بد دعا نہ کیجیے، نہ کہیے دل ان کے سخت ہو گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں، قفل ہو گئے ہیں، اب نہیں کھل سکتے، ان کے دل تو سخت ہو گئے ہیں. نہیں، تب بھی ہدایت کی دعا کیجیے. پروردگار ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. تبھی نرمی بہت اہم چیز ہے تبلیغ میں، نرمی اور صبر. انشاءاللہ آگے اس کو بیان کروں گی کہ نرمی اور صبر کتنی اہم چیز ہے. اب آئیے مولا علی کی طرف. مولا علی کی اسلوب کو دیکھیے کتنے جری ہیں. مولا علی کا ایک اینگل، معاشرہ مولا علی کے دیگر رخ جانے یا نہ جانے، لیکن مولا کی شخصیت، بہادری، مولا کا جری ہونا یہ ضرور جانتا ہے. ٹھیک، یعنی آپ مجالس میں کچھ سنیں نہ سنیں، خیبر و خندق ضرور ظاہری طور پہ. مولا کتنے جری تھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کتنے بہادر تھے میں بتاؤں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ جانتے ہیں، ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مولا کتنے زیادہ جری تھے. بے شک مولا کی تلوار جب اٹھتی تھی نا تو لوگ کانپ کے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن آپ مولا کی بہادری دیکھیے. دیکھیے میدان جنگ میں بہادری ایک بات ہے، لیکن دوسری بات کی طرف یہ ہے بہادر ہوتے ہوئے کیا مولا کی تلوار کو دم تو نہیں لگا تھا نا؟ مولا جوان ہی تھے نا. مدینے کی گلی میں جب گلے میں رسی ڈالی گئی، مولا سے زیادہ جری کوئی مدینے میں موجود تھا؟ مولا سے زیادہ بہادر کوئی موجود تھا؟ کیا مولا نے اس وقت طاقت نہیں تھی کہ 2 ٹکڑے کر گئے تھے؟ وہی مولا ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے تھے، وہی مولا ہے جو خیبر میں تھے، وہی مولا ہے جو جنگ احد میں تھے. یہاں پہ مولا کی بہادری دیکھیے. طاقت ہوتے ہوئے مولا کے صبر سے کام لے رہے ہیں. کیسا صبر؟ اب دیکھیے مولا کا صبر. میں اور آپ اگر حلق میں ہمارے ایک، دیکھیے کبھی کھانا کھاتے ہوئے اتنی سی ہڈی ہمارے حلق میں پھنس جاتی ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایک الجھن. آپ دیکھیے اتنا سا بال اگر چلا جائے برداشت کرتے؟ بال کی کیا حیثیت ہے؟ باریک پنا کتنا ہے، کتنی الجھن ہوتی ہے نا. مولا کہتے ہیں نہیں، بال تو بہت وہ چیز ہے. مولا خود شخصیت میں بیان فرماتے ہیں یہ جو میں نے یہ عرصہ گزارا نا، صرف مولا کے گلے میں رسی نہیں ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا مولا اس پر بھی خاموش ہے. مولا اسلام کے لیے صبر کر رہے ہیں. صرف صبر نہیں کر رہے بلکہ مولا ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی، بعد کے زمانے میں آپ دیکھیے مولا فتوحات میں انہی کے ساتھ ہیں، مولا قرآن کی جمعوری میں انہی کے ساتھ ہیں. کیا مولا نہیں نظر آتے؟ خلیفہ سون کے زمانے میں جب بعض روایتوں کے مطابق جمع کیا گیا، بعض کے مطابق پرنٹنگ کی گئی، آپ نہیں دیکھتے مولا انہی کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہیں. خلیفہ دوم کے زمانے میں مولا فتوحات میں آگے آ گئے ہیں. لیکن کتنا مشکل ہے. زوجہ کے ساتھ سلوک دیکھا ہے، گلے میں رسی دیکھی ہے، موسم کو دیکھا ہے، گھر کے دروازے پہ آگ دیکھی ہے، لیکن اس کے باوجود مولا کس صبر سے ساتھ دے رہے ہیں. ایک مبلغ کے لیے صبر کتنا لازم ہے، کتنا لازم. آپ دیکھیے میرے مولا اس عرصے کو ایسے تجویز دے رہے ہیں، خود کر سکتی ہے نحج البلاغہ کہ میں نے یہ عرصہ ایسے گزارا ہے گویا میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہو، گویا میرے آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا ہے. بال برداشت کر سکتے نہیں نا. مولا کہتے ہیں حلق میں ہڈی پھنسی ہو، لیکن کس کی خاطر برداشت کر رہا ہوں؟ للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں. کتنا لازم ہے، کتنا لازم ہے ایک مبلغ کے لیے صبر کا ہونا. مولا کی ذات سے کیا مل رہا ہے کہ اگر آپ اقدار اسلامی کو پھیلانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ لازمی طور پر صبر ہونا چاہیے. کیا دیکھیے اتنی تمام مشکلات کی وجہ سے رسول خدا نے پتھر کھا رہے ہیں، مولا علی اتنے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں نا. کیا ثابت قدمی سے ہٹتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھا؟ ہر یہ کرورا کے نوجوان سجاد کو ثابت قدمی سے ہٹتے ہوئے دیکھا؟
ثابت قدمی اور صبر دو اہم چیز ہیں. اگر آپ اسلام کو، اسلامی روایات کو معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں، دو اہم چیزیں ثابت قدمی اور صبر. راستے سے نہیں ہٹنا. جب ہم آ گئے ہیں اس راستے پر، اب ہمیں یہیں موجود رہنا ہے، ہمیں ہٹنا نہیں ہے. اب دیکھیں امام سجاد کی بات آ گئی. امام سجاد نے بیان فرمایا ابھی واپس جائیں گے، مولا علی کا زبان ہے. امام سجاد نے دیکھیے امام کا دور جب آیا، امام نے اپنی ایک کنیز کو آزاد کیا اور امام سجاد نے اس کنیز سے نکاح کر لیا. جب امام نے نکاح کر لیا تو ایک دفعہ معاشرے میں، آپ دیکھیں معاشرے سے ہٹ کے آپ کچھ کام کرتے ہیں تو ایک دم ہلچل مچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ پہلے حجاب نہیں کرتے تھے، آپ حجاب کر رہے ہیں تو گھرانے میں ہلچل مچ گئی. ہو گیا. آپ پہلے مکس گیدرنگ میں جاتے تھے، اب نہیں جائے آپ خاندان والے. اچھا آج آپ نے چھوڑ دیا ہے، وہ جو پچھلے گئے تھے ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ شیطان کے حربے میں آپ کو ہٹانے کے لیے آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. میرے مولا نے ایک روایت کہ اپنی کنیز سے شادی کری، معاشرے میں مولا کنیز سے شادی کری. مولا کسی اور اچھے گھرانے میں کر لیتے، یہاں تک کہ حاکم شام کا خط آ گیا. امام سجاد آپ نے ایک کنیز سے شادی کری، کسی اچھے خاندان میں کر لیتے آپ شادی. ایک کنیز. میرے مولا نے بیان فرمایا، بلکہ مولا نے ایک جملہ بیان فرمایا تھا کہ یاد رکھو جو چیز خدا نے جائز قرار دی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے بالکل نہ جھجکنا. خدا نے کیا حرام کی تھی کہ نہیں حرام کی تھی نا، مولا نے جائز کیا تھا نا، مولا نے جائز کام کیا تھا نا، خدا نے حلال کیا تھا، حلال کی. تبھی میرے مولا نے نکاح کیا. مولا نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو جو چیز خدا نے جائز قرار دی اس پر عمل کرنے سے کسی کو نہیں جھجکنا چاہیے. کیا رسول نے اپنے غلام زید کی مطلقہ سے شادی نہیں کی تھی؟ اس میں رسول ہے نا، رسول نے بھی تو ایسا بیان فرمایا تھا. پھر فرمایا کہ جو اطاعت الہی کرتا ہے، اطاعت الہی کرتا ہے، دنیا بھی اسی کی ہے اور آخرت بھی اسی کی ہے. اطاعت الہی. لیکن مولا پیچھے نہیں ہٹے. کتنا معاشرے میں لوگوں نے کہا کنیز سے شادی کر دی، کنیز سے شادی. مولا نے کہا جب حرام نہیں کیا، حرام کرے انسان تو خدا سے ڈرتا ہے. اس میں خوف کیسا ثابت قدمی. مولا فوراً سے سامنے آئے، مولا نے ایک دم لوگوں کے جواب دینے شروع کیے. نہیں یہ کوئی حرام نہیں تھا، بلکہ پھر بیان فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو رسول کے عقائد پر چلے لیکن رسول کی پیروی نہ کرے. یعنی پہلی سمجھ یہاں پہ یہ نہیں تھا کہ لازمن کسی غلام کی اس سے شادی کر لی جائے یا کریم سے شادی کر لی جائے. نہیں، اصلاً کیا ہے کہ ہمیں اسوہ رسول اپنانا ہے، احکامات محرمات بچنا ہے اور واجبات لینا ہے. ہمیں ثابت قدمی دکھانی ہے. شیطان کی یہ حربیں ہیں کہ شیطان کسی بھی طریقے سے ہم کو ہماری جگہ سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن آپ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہیں. یقین جانیے اگر آج آپ نے حجاب کرنا شروع کیا ہے اپنی فیملی میں، کوئی اور نہیں کر رہا ہے، آہستہ آہستہ دیکھیے بظاہر لوگ ضرور آپ کو برا کہیں گے، عجیب کہیں گے، لیکن آہستہ آہستہ خود دل سے، کیونکہ آپ حرام نہیں کر رہے نا، دل سے آپ کا احترام کرنا شروع کریں گے، چاہیں گے کہ ان کے گھر میں بھی آپ جیسا کوئی ہوتا ہے. پیچھے سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، بلکہ بعض آپ دیکھتے ہیں تانا بھی دینے شروع ہو جاتے ہیں. اتنا اچھا ایک عالم نے مثال دی کہ جب آپ ایک مختلف کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو دیکھیں بعض اوقات ہمارا طرز ہی معاشرے میں اقدار اسلامی پھیلانے کے لیے کافی ہے. کیسے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، جیسے آپ حجاب کر کے جا رہے ہیں، کتنے لوگ آپ سے مانوس ہو کر، کتنے لوگ آپ سے انسپائر ہو کر حجاب کرنا شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیے بالخصوص ایک مثال آپ کو دوں، ایک ٹیچر ہے اسکول میں حجاب کر کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، باقی ٹیچر بے حجاب ہیں.
آپ کے بچوں پر اس حجابدار ٹیچر کا کیا اثر ہے. ایک دیندار ٹیچر ہے, اس کا لہجہ بہت سافٹ ہے, بہت محبت سے پیش آتی ہے, رسول کی روایتیں اکثر سناتی ہے, احادیث رسول بتاتی ہے. اب اگر وہ حجاب کرنے کا نہ بھی کرے, دیکھیے بچیوں میں کتنا مختلف اثر. یہ ٹیچر بہت پسند ہے, ان کا حجاب بہت پسند ہے. اب یہاں پر کردار سے تبلیغ ہو رہی ہے, الفاظ سے نہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہمارا طرز عمل ہی ہمارا ابلاغ کر رہا ہوتا ہے, اسلام کا ابلاغ معاشرے میں سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو نرمی, ثابت قدمی اور صبر ایسی چیزیں ہیں کہ آپ جب معاشرے میں اسلامی اقدار کو رائج کریں گے تو ان تمام کی آپ کے لیے بہت ضرورت پڑے گی. ان تمام چیزوں یہ چیزیں ساتھ لے کے معاشرے میں جائیں گے تو یقیناً اقدار اسلامی پھیلتا رہے گا. مولا علی کو دیکھیے, مولا علی کی دوسرے رخ, آپ کو صبر کا رخ بتایا, دوسرے رخ کی طرف آئیے. میں نے مولا دیکھیے جنگ صفین کی جنگ ہو رہی ہے, جنگ صفین بڑی انسان کی جنگ, بہت بہت خونریز جنگ, عروج پر ہے جنگ. مولا آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں, مولا آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, مولا سے بیان فرماتے ہیں کہ مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں ظہر کا وقت دیکھ رہا ہوں. صحابی ایک دم سن کے کہتے ہیں مولا مولا یہ کون سا وقت ہے نماز کا؟ جنگ اپنے عروج پر ہے, آپ ظہر کا اول وقت دیکھ رہے ہیں کہ اول وقت نماز پڑھنی ہے. مولا یہ کون سا وقت ہے؟ آپ دیکھیں ہمارا گھر میں تھوڑے سے مہمان آئے, نماز بعد میں پڑھنے کے, حرام تو نہیں کر رہے ہیں نا. جب آپ پیچھے تو فوراً ہی ہوتا ہے کہ اگر چھوڑی اول وقت فضیلت کے وقت چھوڑی, حرام نہیں کرے, کوئی بات نہیں بعد میں کرنے کے, فضل تھوڑی چیز ہے. یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہیں بازار جانا ہے, واپسی آ کے نماز پڑھ لیں گے, ابھی لیٹ ہو رہے ہیں. کسی کے گھر جانا ہے, نماز کا وقت ہو گئے, کوئی بات نہیں واپسی آ کے پڑھ لیں گے, چاہے قضا ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی کیوں نہ پڑھ لیں گے نا, قضا تھوڑی کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے جنگ کی کیفیت تو کم از کم نہیں ہے نا, کم از کم جنگ کی کیفیت ہمارے گھر میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے مولا اس جنگ کی کیفیت میں ظہر کا اول وقت دیکھ رہے ہیں. مولا یہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا ہم جنگ کس وجہ سے کر رہے ہیں, ہم جنگ کس وجہ سے کر رہے ہیں. آپ دیکھیے جب مولا نے اس وقت مسلح بچھایا ہوگا, کتنے مولا کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہوں گے. دشمن کی فوج میں کتنا نے مولا کو دیکھ کے مسلح دکھایا ہوگا. مولا نے کہا کہ نماز پڑھو, اپنے عمل سے کس طرح اسلامی اقدار کو مولا نے پھیلا لیا. آپ بھی اگر اپنے گھروں میں اول وقت آیا, آپ کا سالن ہے, آپ نے بند کر دیا, مجھے نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھ کے پھر بنا دوں گی. ٹھیک, کبھی دیکھیں ہمارے گھر میں کم سے کم فرعون جیسے شوہر موجود نہیں کہ فوراً ڈنڈے لے کے کھڑے جائیں کہ نہیں جناب آپ نے کیا کیا. 4 رکعت نماز میں کتنی دیر لگتی ہے, کتنی دیر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک اسلامی اقدار دینا شروع کر دیا. یہ ابھی فنکشن ہے, آپ نے اس وقت چولہا نہیں بن کیا, جیسے ہی بن گیا آپ فوراً سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے اپنے گھر میں ایک کیا دینا شروع کیا, نماز کا بہترین وقت. یقین جانیے آپ کو دیکھتے ہوئے بہت سے اول وقت آ جائیں گے. اگر اور نہ بھی آئے, کم سے کم بچے ضرور آپ کی صفوں میں کھڑے ہونے شروع ہو جائیں. پھیلے گئے کہ نہیں پھیلے گئے اقدار اسلامی. ٹھیک ہے, آپ دیں گے تو پھیلے گا, آپ آخری وقت پڑھیں گے تو کیا ہوگا. مدارس کی لڑکیاں اکثر لیٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اکثر اول وقت اہمیت. اور یقین جانیے اپنے کردار سے دیکھیے, مولا نے جب بتلا دیا, ستین میں مولا ایک دم کھڑے ہو گئے. نہیں جنگ ہو رہی ہے تو ہونے تو ہم جنگ کس وجہ سے کر رہے ہیں. مولا کھڑے ہو گئے اور مولا نے بیان فرمایا 3 چیزیں. انشاءاللہ ابھی آپ کو صرف ایک سامنے رکھوں گی, میرے آگے بھی آپ کے سب کچھ لیکچر ہیں اور وہ بھی میرے لیکچر کے مطابق ہے. ایک وجہ 3 چیزیں مولا نے بیان فرمایا. ہمارے شیعوں کو اگر دیکھنا ہو تو 3 چیزوں میں دیکھنا. 2 چیزیں نہیں بتاؤں گی, ایک چیز بتاؤں گی, باقی 2 میں لیکچر کے مطابق بتاؤں گا. مولا نے بیان فرمایا ہمارے شیعوں کو دیکھیں, معیار, بات چیزیں معیار ہوتی ہیں نا, بات چیزیں معیار ہوتی ہیں. مولا نے بیان فرمایا دیکھیے کبھی دشمن بھی معیار کا قائم کرتا ہے, دوست بھی معیار کو قائم کرتا ہے نا. دل کہتا ہے ایک اور معیار آپ کو بتاؤں. چلے پہلے یہ معیار سنیں پھر دوسرا معیار بتاؤں. مولا نے بیان فرمایا چھٹے ماہ سے مولا نے بیان فرمایا کہ اگر ہمارے
हमारे शियों को देखना हो तो देखो नमाजों के वक्त अव्वल वक्त में देखो हमारा शिया क्या कर रहा है। अगर नमाजों की तरफ दौड़ रहा है तो समझ लो हमारा शिया है, अगर नहीं दौड़ रहा तो वो मयार पे पूरा नहीं होता। कितनी अहम बात है, आप देखिए कितना अजब कौल है मौला का। अगर देखना हो यानी मयार वाकई मौला बयान फरमाते हैं कि अगर देखना हो हमारे शियों को नमाज के इब्तिदाई वक्त में देखो, अव्वल वक्त में देखो, नमाज के बेहतरीन वक्त में देखो। सोचिए, और यही चीज मौला ने अपने किरदार से फैलाई कि नहीं फैलाई? इस्लामी इकबाल फैले कि नहीं फैला? आपको भी इस्लामी इकबाल इसी तरह फैलाना है। शादियों में है, दूसरों को आप अगर शादियों में नमाज के लिए खड़े हो गए, दूसरे 10 एहसास हो गया। आगे से कभी बस में जा रहा हो, कोई इंसान दुरूद अपने साथ पढ़ रहा हो, दीगर भी एकदम पढ़ना शुरू कर देता है। एक को देख के दूसरा भी ले रहा है। इसी तरह आप अगर शादी की तकरीब में, मैयत की तकरीब में अव्वल वक्त नमाज के लिए खड़े हो गए, कितने आपको देखते हुए खड़े हो जाएंगे? ना कहते हुए ना बोलते हुए आपके अमल से कितने वहाँ पर नमाज के लिए हो जाएंगे। इस्लामी इकबाल फैलेगा या ना फैलेगा? फिर मौला की तरफ आइए। मेरे मौला हाकिम है। जब मौला को ज़ाहिरी खिलाफत मिली, लोग देखते हैं मौला खलीफतुल मुस्लिमीन है। आज जब हुक्मरान होता है उसकी थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा रवैया बदल जाता है। लोग मौला को देखते हैं कि मौला अपनी फटी हुई जूती बैठ के खुद सी रहे हैं। आप देखिए हाकिम क्या फैला रहा है। आज हाकिम सी रहा है, कल माशरे को सीते हुए शर्म नहीं आएगी। होगा कि नहीं होगा? देखिए मौला खलीफतुल मुस्लिमीन होते हुए अपना काम खुद कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी जूती खुद सी रहे हैं। कल को माशरे को सीते हुए शर्म नहीं आएगी। क्यों? हमारा खलीफा भी, हमारा मौला भी, हमारा इमाम बरहक भी तो सी रहा है। अगर हमने सी ली तो कोई बड़ा काम तो नहीं किया। मौला रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं खलीफतुल मुस्लिमीन होते हुए भी। अब देखिए आवाम अपने हुक्मरान के दीन पर होती है ना, हुक्मरान वो करते हैं, आवाम वो ही करते हैं। आप देखिए सलमान बिन अब्दुल मलिक, माविया के 3-4 बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक हुक्मरान हुए। उनकी आदत थी कि बड़े कड़े हुए कपड़े पहनने की, मर्द लेकिन बड़ा शौक था कढ़ाई वाले कपड़े पहनने की, प्लस पर्दे कढ़ाई वाले लगाने की। कहते हैं पूरे माशरे में कढ़ाई वाले कपड़े आम गए। अब हर मर्द कढ़ाई वाले कपड़े पहनने लगा। हुक्मरान जो करता है वही आवाम करती है। मौला को देखिए, मौला क्या कर रहे हैं, किस तरह इक़्तिदार इस्लामी को फैला रहे हैं। मेरे मौला को लोग देखते हैं खलीफतुल मुस्लिमीन है, लेकिन बाप से उजरत के लिए मजदूरी कर रहे हैं ना, पानी फेंक रहे हैं, कुओं से पानी फेंक रहे हैं। मौला इसके हलाल इस तरह कमा रहे हैं। अब जब खलीफतुल मुस्लिमीन इमाम बरहक होते हुए लोग देख रहे हैं कि मौला अली इसके हलाल कमा रहे हैं, क्या माशरे के लिए माशरे शर्म करेगा इसके हलाल कमाते हुए? नहीं, इमाम बरहक कमा रहे हैं। अगर हम मजदूरी कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? मौला के किरदार से किस तरह इक़्तिदार इस्लामी फैल रहा है, इस्लामी रिवायात फैल रही है। अब देखिए मौला कौन सी रोटी खाते थे? जौ की रोटी खाते थे ना, और जौ भी सख्त रोटी। जौ की रोटी थोड़ी सी मतलब सख्त भी होती है और खाने में ना इतनी नरम और इतनी वो भी नहीं होती, थोड़ी सख्त खुरदरी इस टाइप की रोटी होती है। और फिर मौला की रोटी कई कई दिन की रखती है, इतनी सख्त के टूटते हुए भी नहीं टूटती। मौला क्यों खा रहे हैं इतनी सख्त रोटी? जबकि असहाबे सफा के लिए गंदम मौला के घर में पिस रही है। मेरा सुनते ना बीबी फातिमा ज़हरा इतनी तकलीफ पीसा करती थी कि हाथ से हाथ पर गड़े पड़ जाते थे। आप सोचिए क्या बीबी फातिमा ज़हरा पूरे दिन तकलीफ पीसा करती थी? इतना ज्यादा खाना खाते थे नहीं, घर वालों के लिए नहीं हो रहा। असहाबे सफा पता है किसको? कौन से असहाबे सफा? असहाबे सफा यानी ऐसे नौजवान, ऐसे मर्द जो घर बार जिनका नहीं था, या फिर जो अपने घर बार को छोड़ के आए थे, जिनका मतलब इतनी हैसियत नहीं थी, स्टेटस नहीं था कि वो अपना घर लेकर रह सकते, यानी गैर शादीशुदा लोग, वो अक्सर असहाबे सफा पर ही रहा करते थे।
یعنی رسول خدا نے ایک چبوترا کا بنا دیا تھا, چبوترے کے اوپر ایک چھاپڑا کا ڈال دیا تھا جس میں وہ تمام رکا کرتے تھے مرد. بہت باایمان, بہت بامار. کہتے ہیں رسول خدا بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا ان تمام لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے چکی پیس سے روٹیاں بنایا کرتی تھی. آج ہمارے پاس 2 مہمان زیادہ ہو جائیں کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا تکلیف ہو جاتی ہے نا. آپ دیکھیے مہمانوں سے کتنی زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے, خصوصاً ایک دیندار عورت کتنی تکلیف کر سکتی ہے مہمانوں سے. آپ کے خلا رحم آ رہے ہیں, آپ کے شوہر کے خلا رحم آ رہے ہیں, کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. فلاں کی بہو بہت اچھی ہے, مدارس کی پڑھی ہوئی ہے نا, ہر کسی کی عزت کرنا آتا ہے, ہر کسی کا احترام کرنا آتا ہے. آپ دیکھیے دوسرے لوگ بھی چاہتے ہیں نہیں ان کی اتنی اچھی دیندار بہو ہے, ہمیں بھی مدرسے کی ہی لانی ہے. کہیں ایک رخ یہ ہے, کہیں دوسرا یہ رخ ہے, پھر نہیں لانی مدرسے کی, بس وہ ایک ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, وہ یکتا ہی کافی ہو گئی ہے, اب نہیں لانا ہے مدرسے کی. کردار ہے نا, کردار ہے. آپ کیا کردار لا کے دکھا رہے ہیں, اور لوگوں کے ایکسپیکٹیشن آپ سے زیادہ ہیں. آئمہ کہتے ہیں اپنے زبان سے زیادہ تبلیغ اپنے کردار سے کرو. آپ کے سسرالی آپ کو مدرسے کے روپ میں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے, وہ آپ کی شخصیت کو نہیں, وہ آپ کو اسلامی شخصیت میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بچی کا واقعہ سنا. فون کیا انہوں نے روتے روتے, میں کیوں رو رہی ہوں, بہت پریشان ہوں, اس وجہ سے پریشان ہوں, مدرسے کی تھی اس وجہ سے پریشان ہوں کہ دیورانی اسلامیہ نے جینا حرام کیا ہوا. کیوں جینا حرام کیا ہوا؟ کہا اس وجہ سے کہ مطلب میں نے ان سے کہا آپ اس طرح نہ کریں, یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے, آپ اس طرح نہ کریں, آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. اب میں نے جب ان کو بتانا شروع کیا, انہوں نے بھی میرے سامنے کیڑے نکالنے شروع کیے, بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھا کہ کہاں کوئی سامنے نکلے تو ہم بھی ان کو جیسے یہ ہمیں مار رہی ہیں ویسے ہم بھی باتوں میں ان کو مارے. ٹھیک ہے, کہا گیا کہ کیوں؟ عالمہ نے جواب دیا کہ یہ طریقہ تبلیغ آپ نے کیوں کیا؟ امر بالمعروف کا یہ کون سا طریقہ تھا, یہ نہ کیجیے, یہ کیجیے, یہ نہ کیجیے, یہ غیر اسلامی ہے, آپ غیر اسلامی طریقے پہ چل رہے ہیں, یہ غیر اسلامی ہے, یہ بے پردگی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اس طرح تبلیغ نہیں کرنی ہے. امر بالمعروف کے بھی مراتب ہیں, پہلے علم نہ, پھر ایک غیر اسلامی کو پھیلانا ہے. ٹھیک, جب آپ ڈائریکٹ کبھی بھی کسی کی غلطیوں پر ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ نہ کیجیے, انگلیاں نہ رکھیے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے تبلیغ سے خود آپ کی شخصیت ڈیمیج ہو رہی ہے, خود آپ کو نقصان پہنچے گا, آپ کی شخصیت بھی خراب ہو رہی ہے, لوگ آپ کی طرف آئیں گے بھی. آپ کو جو بھی رائٹ کرنا ہے, آپ پہلے اپنا بہترین سیرت ان کے سامنے رکھیے, وہ خود بخود آپ کی سیرت پہ آتے شروع ہو جائیں گے. انسان کے اندر خدا نے فطرت رکھی ہے, وہ اچھائی کی طرف آتا ہے. رسول خدا صاحب کو بتایا نا 40 سال رسول خدا نے اپنا کردار دکھایا ہے, اس کے بعد بے عزت نبی کے بعد پھر آپ نے پھیلانا شروع کیا ہے. تو آپ جب سسرال میں جا رہے ہیں, پہلے آپ کا کردار دیکھا جا رہا ہے, آپ خود کیا کر رہے ہیں. آپ کو ڈائریکٹ میں یہ نہ کیجیے, وہ نہ کیجیے, اس طرح نہ کیجیے, اس طرح سے آپ نہ سمجھیے کہ آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں. امر بالمعروف کا یہ طریقہ نہیں. مومن, عالمہ نے بیان فرمایا, مومن بیوقوف نہیں ہوتا, مومن ہوشیار ہوتا ہے. کہاں زبان سے امر بالمعروف کرنا ہے, کہاں کردار سے امر بالمعروف کرنا ہے, اور وہاں پر زیادہ تر آپ کو اپنے کردار سے امر بالمعروف کرنا ہے. کردار سے آپ جمعے کا غسل کر رہے ہیں, گھر میں کوئی نہیں کرتا, آپ بچوں کو بتانا شروع کیجیے, بیٹے تم لوگ کی دیورانی کے بچے ہیں, جیٹھانی کے بچے ہیں, آپ انہیں غسل کرو. پتہ ہے غسل کے کیا فائدے ہیں؟ غسل کے یہ فائدے ہیں کہ اگر آپ نے 40 جمعہ غسل جمعہ کیا تو پروردگار قبر میں انسان کے جسم کو خراب نہیں کرتا. یعنی پروردگار انسان کو ایک تحفہ اس کے عمل کا یہ دیتا ہے کہ قبر کے کیڑے اس کے جسم کو نہیں کھاتے. آپ 40 دن میں تک غسل کیجیے. ٹھیک ہے, آپ سنا بچوں کو رہے ہیں, آپ کیا بچوں سے رہے ہیں, فرینڈنس بچوں سے بڑھا رہے ہیں, لیکن سن بڑے بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ناخن کاٹ رہے ہیں, آپ سب جمعہ ہے پلیز ناخن کاٹ لیجیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ناخن کاٹ رہے ہیں, کاٹتے کاٹتے پتہ ہے بھابھی, یعنی ایک طریقہ آپ کو پتہ ہے, جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے برس نہیں ہوتا, جزام کی بیماری نہیں ہوتی ہے, دیوانگی کی بیماری نہیں ہوتی ہے. اب یہ اویل کرنے کے لیے خود بخود جمعے کو ناخن کٹنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ فضائل بتائیے,
آپ احادیث بتائیے, مجبور نہ کیجیے. جب آپ فضائل و احادیث سنائیں گے خود بخود لوگ اس پر آنا شروع کر دیں گے. آپ کو کرتے دیکھیں گے لوگ خود بخود آنا شروع کر دیں گے. ڈائریکٹ ویز میں کبھی نہ آئیے. کبھی کہا نا, کبھی کوئی چیز لیکچر کی صورت میں بیان نہ کریں. پھر لوگ کیا مطلب لوگوں کا پھر ایٹیٹیوڈ, یہ تو سناتی ہی لیکچر ہے, ٹھیک ہے, یہ تو لیکچر ہی سناتی ہیں. نہیں, ایسے نہ کیجیے. بہت نرمی اور بہت ہوشیاری سے یہاں پر لیکچر دینا ہے یا یہاں پر اپنے عمل سے بتانا, ٹھیک. اور عمل کی جو طریقہ تبلیغ ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. کبھی آپ میں کہتے ہیں زبان سے نہیں, کردار سے تبلیغ کرو. کردار سے تبلیغ آپ کو کرنی ہے. آگے دیکھیں پھر طریقہ مولا علی صاحب کو بتایا کہ مولا مزدوری کر رہے ہیں, مولا جو کی روٹی کھا رہے ہیں. مولا کیوں جو کی روٹی کھا رہے ہیں؟ کتنا سخت ہے جو کی روٹی, کتنی سخت. آپ دیکھیے مولا اس وجہ سے جو کی روٹی کھا رہے ہیں کہ معاشرے کا غریب ترین شخص بھی جس کے پاس تازہ روٹی نہیں ہے, جس کے پاس باسی روٹی نہیں ہے, وہ اپنی باسی روٹی بھی یہ شکر سمجھ کے کھا لے کہ الحمدللہ کم سے کم میری روٹی نرم ہے. امام وقت جو کہ سخت روٹی کھا رہے ہیں, اگر میں نے سوکھی روٹی کھا لی تو اس میں کون سا کمال کیا. غریب سے غریب تر کو اپنی غربت محسوس نہ ہو. ہمارے مولا بھی تو کھا رہے ہیں, ہمارے مولا بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں. اگر ہمارے مولا تو جو بھی کھا رہے ہیں, اگر ہم نے باقی کھا لیا تو کوئی کمال نہیں کیا. پروردگار اس سے بھی تیرا احسان ہے کہ ہم باقی بھی کھا رہے ہیں, کم تر ہی کھا رہے ہیں, لیکن تیرا شکر ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ سوچ نکل ہے. احساس ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے مولا غریب سے غریب تر کیا کس طرح احساس ہے, کس طرح مولا کو ان کا ایک احساس اور ایک معاشرے کا دکھ مولا کے اندر ہے. کیا غریب بھی نہ سوچے کہ امام کھا رہے ہیں تو ہم نے کھایا, کوئی کمال نہیں کیا. پروردگار اس کا بھی تیرا شکر ہے. اب دیکھیں مولا کا اقدار, مولا کا ایٹیٹیوڈ, مولا کا رویہ, مولا کا عمل کس طرح معاشرے میں اسلام کو پھیلا رہا ہے. پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا رہا ہے؟ امام حسن کی طرف آئیے. امام کو دیکھتے آپ کتنا حلم ہے, امام کتنا حلم ہے. میں اگر آپ کو برا کہوں, آپ کو گالی دوں, آپ برداشت کر لیں, ممکن ہے آپ برداشت کریں. لیکن اگر میں آپ کے والدین کو برا کہوں, ان کو گالی دوں, سب ستم کروں, برا بھلا کہوں, آپ برداشت نہیں کریں. ماں باپ کیجیے ایسے ہوتا, کبھی انسان ماں باپ کے لیے کوئی برداشت نہیں کرتا ہے کہ نہیں ہے. یعنی ماں باپ سے انسان کا ریلیشن ہی ایسا ہے, چاہے جو بھی ہو, چاہے ناراضگی. آپ دیکھیے بات اگر ماں باپ سے ناراضگی بھی چل رہی ہے, اگر کہوں نہیں چل رہی, لیکن ناراضگی چل بھی رہی ہے, کوئی تیسرا برا کرے تو بہت برا لگتا ہے. کیوں؟ ہمارے ماں باپ کو برا کرا, آپ کی ضرورت کیسے نہیں ہمارے ماں باپ کو برا ہوتا ہے نا. یعنی انسان اپنے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے برداشت نہیں کرتا. آپ دیکھیے مولا کے سامنے ایک شامی آ رہا ہے, جتنا برا بھلا مولا کو کہہ سکتا ہے مولا کو کہہ رہا ہے. صرف مولا کو نہیں, امام حسن کو نہیں, مولا علی کا سب ستم گالی تک دے رہا ہے. امام خاموش کھڑے ہیں. جب وہ کہہ چکا, جتنا اس نے کہنا تھا کہہ دیا, تو ایک دفعہ مولا بیان فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے مسافر لگتے ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. غلط فہمی سے مراد مولا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا, یہ کسی غلط فہمی کے اثر میں ہے, یہ کسی غلط فہمی کا پیش خیمہ ہے. یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. بھائی اگر بھوکے ہو تو کھانا کھلا دو, اگر پیاسے ہو تو پانی پلا دو, رقم اگر مطلوب ہے تو رقم دے دو, اور اگر رقم مطلوب ہے, مسافر ہو, رہائش کی جگہ نہیں ہے, تو اے بھائی میرے پاس جگہ بھی کافی ہے, جب تک بھی چاہے رہ لو. مولا کا ہیل ایک دفعہ شامی رونے لگا, کہتا ہے واقعاً خدا بہتر جانتا ہے کہ ولایت کو کہاں رکھا جائے, انسان نہیں جانتا. تو لوگ تو ائمہ کو کہہ رہے ہیں
کیا چیز ہے؟ نعرہ تو آج بدلے ہیں، نعرہ آج بدلے ہیں. لوگ آئمہ کو کہہ رہے ہیں، اتنا کہہ رہے ہیں، امام حسن کے سامنے مولا علی کو سب ختم کر رہے ہیں، لیکن مولا کس طرح برداشت کر رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، ٹھیک، اسلامی اقدار کو پھیلانے کے لیے. تو میں اور آپ آج اگر دین پر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہنے کیجیے، لیکن مجھے ثابت قدم رہنا ہے، مجھے یہاں پر مستحکم رہنا ہے. امام حسین کو دیکھیے، علی اکبر کی شہادت پہ مولا نے ایک جملہ بیان فرمایا تھا. کیا جملہ بیان فرمایا تھا؟ اے علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی پر، ہاں سنتے ہیں نا بہترین، اے علی اکبر تمہارے بعد زندگانی پر خاص. اس کے باوجود مولا جب آخری دفعہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، رزق پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد مولا ان کے سامنے ہدایت رکھ رہے ہیں. ہدایت رکھا ہے نا، اتنی فکر مند، حالانکہ اب زندہ رہنے کی رمق خواہش نہیں ہے. علی اکبر کو دیکھ چکے ہیں، عباس کو دیکھ چکے ہیں، مولا کہہ چکے اب زندگانی پر خاص ہے. لیکن ہدایت اس قدر پیش نظر ہے لوگوں کی کہ ابھی بھی لوگوں کے سامنے ہدایت رکھ رہے ہیں. شاید کوئی سامنے سے ہدایت کے لیے آ جائے. کس قدر ایک مومن بھی مومن کے لیے اسی طرح فکر مند رہتا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، مجھے برا کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، مجھے اس کے لیے صبر کرنا ہے، پروردگار اس کو ہدایت یافتہ کرے، پروردگار اس کو سیدھا راستہ دکھائے. مجھے 10 تانے دے رہا ہے، لینے میں کم سے کم اتنا برا تو نہیں کیا جتنا امام حسین کے ساتھ کیا تھا. اتنا برا کر سکتا ہے؟ نہیں، اتنا برا نہیں کرا جائے گا. تانے دے رہا ہے نا، امام حسین نے تو اتنا کچھ برداشت کر لیا، اس کے باوجود ہدایت کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اقدار اسلامی کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے خود میں علم پیدا کرنا ہے، صبر پیدا کرنا ہے، قابل قدمی پیدا کرنی ہے، برداشت پیدا کرنی ہے. انشاءاللہ پھر دیکھیں معاشرے میں اقدار کیسے چلتا ہے. اور آپ سب خواتین ہیں، خواتین جو کچھ کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے مولا کا ایک جملہ کافی ہے، بس دیگر پڑھوں بولوں نہ بولوں، فقط ایک جملہ مولا کا کافی ہے. مولا کہتے ایمان کا ہے، مولا بیان فرماتے ہیں مجھے چاہنے والوں سے زیادہ چاہنے والیوں سے امید ہے. مولا کیا بیان فرماتے ہیں؟ چاہنے والوں سے زیادہ مجھے چاہنے والیوں سے. کتنی بڑی امید لگا رہے ہیں مولا، کتنا بڑا جملہ ہے آپ کے لیے. سوچیے یہ کافی ہے جملہ. مولا بیان فرما رہے ہیں کہ چاہنے والوں سے زیادہ مجھے چاہنے والیوں سے امید ہے. کتنا بڑا اعتبار، کتنی بڑی ذمہ داری. مولا آپ سے امید لگائے، لیکن مولا کہہ سکتے تھے مجھے مردوں سے بہت امید ہے. معاشرے میں تو مرد نکلتا ہے. میں کہوں گی مولا معاشرے میں تو مرد نکل رہا ہے، عورت تو گھر کی چیز ہے. مولا کہتے ہیں یہی عورت تو معاشرہ بناتی ہے. گھر کے اندر ہے تو کیا ہوا، معاشرے کے اثرات کو تو یہی نکالتی ہے. مولا کہتے ہیں چاہنے والوں سے زیادہ چاہنے والے. اور یہی اسوائے جناب زینب ہے. آپ دیکھیے بیوی زینب کیا درد ہے. بیوی زینب کہ جب تک معاشرے کا کوئی بھی انقلاب پائیدار نہیں ہوتا، جب تک معاشرے کی عورت خود کو نہ بدلے. کوئی بھی انقلاب، جو بھی انقلاب ہے وہ پائیدار نہیں ہوگا جب تک معاشرے کی عورت خود کو نہ بدلے. مرد اگر خود کو بدلیں گے معاشرہ اتنا زیادہ نہیں بدلے گا، انقلاب بھی پائیدار نہیں ہوں گے. لیکن اگر یہ عورت خود کو بدلتی ہے معاشرہ خود بخود، انقلاب خود بخود پائیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے شام کے مرد بدلے کیسے بدلے. امام سجاد نے خطبہ پڑھا، درباری عزیز میں مردوں میں ہلچل لگ گئی، مرد بدلنا شروع ہو گیا. یزید نے آزادی دی، بیوی زینب نے کہا نہیں، بیٹا سجاد کہہ دو ہماری شرائط کو مانے گا تو ہم آزادی لیں گے، اگر شرائط کو نہیں مانے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. بیوی کیا شرائط ہے؟ بیوی کہتی ہیں ہم مجالس برپا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے گلیاں نہیں کیا، گلیاں کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ بیوی خواتین کو بلوانا چاہتی ہیں. ابھی تو انقلاب مردوں تک پہنچا ہے، ابھی تو چینجنگ مردوں میں آئی ہے، عورتوں میں نہیں. جب تک عورتوں میں چینج نہیں لے آؤں مجھے یہاں سے نہیں جانا ہے. جب تک عورتوں کو نہ بدلوں. بیوی تعزیت کے ذریعے سے خواتین آ رہی ہیں تعزیت کرنے، بیوی ان کو
انقلاب حسینی سے آگاہ کر رہی ہے. بیوی ان کو بدل رہی ہے. بیوی چلی گئی, شام سے چلی گئی بیوی, لیکن بیوی وہاں کی عورتوں کو بدل کے جا رہی ہیں. کیوں؟ جس معاشرے کی عورت بدل جائے, جس معاشرے کی عورت کا طرز بدل جائے, وہ معاشرہ کو بہت بہتر و سالم ہو جاتا ہے. عورت ہے نا. اور امام خمینی کا ایک بہترین جملہ آپ نے بیان فرمایا, آج دامن جان مرد معراج میرا رد. عورت کے دامنوں سے ہی تو مرد معراج پر جاتے ہیں. کتنا عجیب جملہ ہے. یعنی مرد کی پرواز اگر ہے تو وہ عورت کے دامن کی وجہ سے ہے. اگر عورت کا دامن جتنا ہی پاکیزہ ہوگا, مرد اتنی بلندی کی طرف جائے گا. مرد جتنی, یعنی عورت کا دامن اسے معراج تک پہنچا رہا ہے. کتنا عجیب ہے نا, کتنا عجیب ہے. آئیے دوسری اسی عورت کا دوسرا رخ دیکھیے. کہاں یہ عورت حسینی بناتی ہے. انشاءاللہ کربلا میں کس طرح حسینی بنا رہی ہے, کربلا کے اثرات میں بیان کروں گی, کیونکہ میرا اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ ہے کربلا کے اثرات. کربلا کے اثرات میں کہ یہ عورت کتنی پاورفل ہے, یہ عورت حسینی بنا لیتی ہے. لیکن یہی عورت آپ دیکھیے اچھے سے اچھے دیندار مرد کو بھی اپنے سامنے بے کر دیتی ہے. وہ تو بہت دیندار ہے لیکن عورت بے دین ہے. مرد بیچارہ آخر میں اس عورت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. دوسرا رخ ہے اس عورت کا. کہتے ہیں کہ شیطان کا جب قرآن سے رامنا درگاہ کیا, اپنے دربار سے نکالنے کے بعد خدا کی اور شیطان کی کچھ کلام ہوا, کچھ گفتگو ہوئی. پروردگار تو انبیاء کو بھیجے گا, ہاں تعریف کرنے والے, بلکہ سوال کیا میرے انبیاء کون ہوں گے. کہا یہ تعریف کرنے والے, یہ نجومی ہاتھ دیکھنے والے تمہارے پیغمبر ہیں. پھر سوال کیا پروردگار تو کلام بھیجے گا, مختلف قسم کا کلام ہوگا, اپنی صحیفوں کو کتابوں کو بھیجے گا. کہا ٹھیک ہے یہ گانا تمہارا پیغام ہے. اب ہماری گھروں سے اگر نکل رہا ہے تو کسی کس کا پیغام نکل رہا ہے. یہ گانا تمہارا پیغام ہے. پھر کہا پروردگار انبیاء اوصیاء صالحین کے ذریعے سے لوگوں کو تمہاری کرے گا اپنی طرف. پروردگار میرا شکار کون ہوگا, میں کس ذریعے سے شکار کروں گا. کہا بے دین عورتیں تمہارا شکار ہے, تم لوگوں کو شکار کرو گے بے دین عورتوں کے ذریعے سے. تو شیطان کہتے ہیں بے ابھی ہننا, میرے ماں باپ ان عورتوں پر قربان جائیں, ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے, ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. جب میں متقین کی نفرین سے گھبرا جاتا ہوں, جب متقین کے اعمال سے پریشان ہو جاتا ہوں, جب گھبرا کے بھاگتا ہوں, کم از کم عورتوں کا گروہ ہے جو مجھے ضرور پناہ دے دیتا ہے. یہ وہ گروہ ہے ہمیشہ میرے احکام پر عمل کر رہا ہے. دیکھیے بعض اوقات ممکن ہے ہم مدارس کے ہیں, ممکن ہے ہم باحجاب ہیں, ممکن ہے ہم دیندار ہیں, لیکن ہمارے پاس شیطان کو پناہ مل رہی ہے. ممکن ہے بعض اوقات ہماری طرف سے پناہ مل رہی ہے. حسد کر رہے ہیں, ہمارے پاس پناہ مل رہی ہے. غیبت کر رہے ہیں, ہمارے پاس پناہ مل رہی ہے. میں اور آپ خود کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں, پناہ مل رہی ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں ایک خیال مدرسے کی طرف آ جائے, آپ خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں, تجویز پڑھ لی, دیگر چیزیں پڑھ لی, خود کو بڑی چیز سمجھے. نہیں, آپ شیطان کو پناہ دے رہے ہیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں پروردگار, میرا وجود کیا ہے تیرے سامنے. پروردگار اہل بیت کے سامنے میرا وجود کیا ہے, میں خاص ہوں. یہ فضیلت, یہ عزت تو نے بخشی ہے جو اہل بیت کا علم کا دروازہ تو نے مجھے عطا کر دیا. اب یہ عورت دو, ایک کیا ہے شیطان کی طرف سے اعلیٰ کا, اور بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو امام کے سامنے جو ستیانی آئے گا, پتہ ہے نا ستیانی کا, جو امام کے خلاف کھڑا ہوگا, جسے امام پر کبھی کریں گے. کہا جاتا ہے اس کی فوج میں 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں ہوں گی, 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں. ان کا کام کیا ہوگا, مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا, مردوں کو اپنی طرف کھینچ لینا. امام کے خلاف جو کھڑی ہوں گی, کہا اس کے لشکر میں زیادہ تر عورتیں, امام کے لشکر کو بہکانے کے لیے زیادہ تر عورتیں امام کے خلاف.
لیکن ایمان کا لشکر بنانے والی بھی یہ عورتیں دو ہیں نا. یہی عورتیں انتہا ہے. دیکھیے یا اس طرح کا انتہا ہے یا اس طرح کا انتہا ہے. اب یہ عورت ہی میں مرکز قرار پائی نا. یہی عورت حسینی بناتی ہے, یہی عورت ایمان کا لشکر بناتی ہے. اب استعمال کا ایک جملہ اب اس عورت سے کام کیا جائے. استعمال کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اگر کسی قوم کو خراب کرنا ہو اس قوم کی خواتین اور بچوں کو خراب کر دو. سنا ہے کہ اگر کسی قوم کو خراب کرنا ہو, اگر آپ اس قوم کو بگاڑنا چاہیں, گمراہ کرنا چاہیں, تباہ کرنا چاہیں, اس قوم کی عورتیں اور بچوں کو خراب کر دو. وہ قوم کو تباہ ہو جائے گی. منہوں پہ کام نہیں کرنا, جہانوں پہ کام نہیں کرنا, ٹائم ویسٹ. کام کہاں پہ کرنا ہے؟ یا عورتوں پہ کرنا ہے یا بچوں پر کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے ان کی مقاصد کے لیے میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے عورتوں کو خراب کرنے میں. میڈیا کو بہت پاورفل ذریعہ ہے ہماری خواتین کو خراب کرنے کا. آپ دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے, بے حجاب خواتین کو بہت حسین بنا کے سامنے لایا جاتا ہے. مولانا کو کال ہے نا, یہ دونوں کی ادب ہے, یہ بے حیا کو حسین کہتی ہے. مختلف فیشن ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں, ٹائٹ رکھی جاتی ہیں, کیپریز رکھی جاتی ہیں ہمارے ساتھ. مسلسل آ رہا ہے نا کہ ہماری بچیاں بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہماری خواتین بھی کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک ایسا لباس جس کا نہ اسلام سے تو دور تک راستہ نہیں ہے, اسلام تک تو دور سے وہ نہیں ہے, ہماری مشرقیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. کیپریز ہیں, ٹائٹ ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یہ چیز سلائی کری جا رہی ہے. آپ کہیں گے کہ ہم تو صرف دیکھتے ہیں, عمل تھوڑی کر رہے ہیں. وہ آپ کو دکھانے پر بھی اپنا فائدہ لے رہے ہیں. دکھانے میں کیسے فائدہ لے رہے ہیں؟ کم ترین گناہ کا اثر یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں حیثیت گناہ گر جاتی ہے. اب آپ کو وہ گناہ نہیں لگتا. آپ دیکھیے کتنے مرد ایسے ہیں ٹی وی پر مسلسل میڈیا پر بے حجاب خواتین کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر معاشرے میں دیکھتے ہیں تو عورت انہیں بری نہیں لگتی, اس گناہ کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنا گناہ عظیم کر رہی ہے یہ بے حجاب عورت. ہے کہ نہیں؟ حیثیت گناہ گر گئی نا نگاہ سے, حیثیت گناہ نگاہ سے گر جاتی ہے. کم ترین انسان کے وجود پر جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ حیثیت گناہ اس کی آنکھ سے گر گئی, اب اسے گناہ نہیں لگتا. کہتے نا صحیح تو سر ہے تفسیر فروزات میں سے مومن وہ ہے جسے یعنی مومن کی ایک حد, ایک لیول کہ مومن وہ ہے جسے گناہ دیکھ کے کراہیت محسوس ہوتی ہے. آپ دیکھیے بے حجاب آپ عورت دیکھتے ہیں, آپ کو کراہیت محسوس ہوتی ہے. میڈیا نے اتنا یوز کر دیا ہے بے حجاب عورتوں کو دیکھ کر کہ اب ہمیں بے حجاب عورتوں کو دیکھ کے کراہیت نہیں محسوس ہوتی. اتنا دیکھ چکے ہیں, ہے کہ نہیں؟ حیثیت گناہ آپ کی نگاہ سے گر گئی یا نہیں گر گئی؟ ایک اسلامی عورت ہے کہ آپ پہنیے لیکن ایسا لباس کہ آپ کا وقار مدعو نہ ہو, آپ کی شخصیت نہ ٹوٹے, تقدس میں ہو, آپ ایک اسلامی دائرے میں ہو جو دیکھ کر آپ کو بھی دوسرا دیکھ کر آپ کی عزت و احترام کرنے کو مجبور ہو جائے. آپ ایک تصور میں لائیے, ایک لڑکی کیپری پہن کے جا رہی ہے, ایک کامل حجاب کے ساتھ جا رہی ہے, لوگوں کی نگاہ کس کے لیے عزت والی ہے؟ یہ عورت ہے نا جو خود ہی اپنی عزت کروا رہی ہے. یہ عورت خود اپنی عزت کرواتی ہے, خود اپنے لیے لوگوں کی نگاہوں کو خراب کرنا بھی اسی کا کام ہے. خود لوگوں کے نگاہوں میں عزت پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے. اس کو بھی مثال آپ کو دیں. آپ دیکھیے ہمارا آپ جلوس میں جاتے ہیں, کچھ عورتیں بے حجاب ہوتی ہیں, کچھ حجاب دار ہوتی ہیں. لوگوں کی نگاہیں دونوں کے لیے. اسی میں دوسری مثال لیجیے, تبرک ہے. اب جیسے خواتین کس طرح پتہ چلے کہ وہاں بریانی کا کھانا کا تبرک نظر, خواتین کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اب دیکھیے بعض خواتین بالکل جھپٹ کرتی ہیں, نہیں اندازہ ہو رہا کہ ایک نامحرم سامنے لیتے ہوئے کتنے میرے ہاتھ ٹچ ہو رہے ہیں, میرا وجود چھینا جھپٹی میں لینے میں کتنا اس سے ٹچ ہو رہا ہے. آپ یہ میں نے خود یہ منظر دیکھا. اب دیکھیے ایک دفعہ ایک معاملہ میں ایک نامحرم مرد تبرک لائے, اس کا تبرک لانا تھا, تمام خواتین اس پہ جھپٹ پڑتی. نہیں پتا کہ اس کی شرٹ کھینچی جا رہی ہے, نہیں پتا ہاتھ کھینچا جا رہا ہے, ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے, جسم اس سے مت ہو رہا ہے. آپ دیکھیے
یعنی اپنے لیے ذلت کی انتہا. اس آدمی نے یوں کر کے پھیلا کھاڑا, تمام تبرک نیچے گرایا, کہا اب اٹھا لو. سوچیے انتہا ہے کہ نہیں؟ آپ کس قدر گناہ کما رہے ہیں. امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر جبکہ اہل بیت کہتے ہیں وہ نامحرم جو نامحرم مردوں سے ٹچ ہوتی ہیں, عورتیں اور مرد یا مرد یا عورت دونوں کے لیے ہے, کہ اس کو جب وہ جان بوجھ سے ٹچ ہو رہا ہے, اب وہ نہیں مولا نہیں کرے تبرک نہیں آپ لے سکتے ہیں, نہیں تبرک لیتے ہوئے اگر وہ ٹچ ہو رہا ہے, مولا کہتے ہیں اس شخص کی کراہیت اتنی زیادہ ہے, اتنا وہ نجس ہے کہ ہر اہل بیت اس کی نجاست برداشت نہیں کرتے. یہی چیز آپ دیکھیں, ہم زلزلہ کو چھو رہے ہیں, ہم تابوت کو زلزلہ کو چھو رہے ہیں, ہم مت کر رہے ہیں, پورا جلوس کاٹ کے ہم گزر رہے ہیں. ہم تابوت کو چھو رہے ہیں, ہم زیارت کر رہے ہیں تابوت کی. آپ سوچیے زیارت کرتے وقت کتنے مردوں سے ٹچ ہو رہے ہیں. آیا زیارت کرتے وقت احساس ہو رہا ہے کہ کس کس سے چھوا جا رہا ہے, کس کس سے مت ہو رہے ہیں. تقدس اسلامی ابھی آپ کو بتایا کہ کبھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کبھی آپ کا طرز ہی آپ کے طرز کو, آپ اسلامی اقدار کو پھیلا رہا ہوتا ہے. دیندار عورت کچھ بھی نہ کرے, فقط حجاب کے ساتھ معاشرے میں باہر نکل رہی ہے, اس کا حجاب ہی معاشرے میں اسلامی اقدار کو پھیلا رہا ہے. کتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, کتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, لیکن اسی طرح آپ کو اپنے تقدس کا بھی خیال کرنا ہے, اپنے احترام کر کے لوگ آپ کے احترام کے لیے مجبور ہو جائے, نہ کہ آپ کے لیے اسی طرح کا جملہ کریں کہ تھیلی پھاڑ کے کہیں کہ اب اٹھا لو جتنا اٹھانا. سوچیے اس طرح پر جب محمد دو تین پوائنٹ اور بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیے دیکھنے میں میں آپ کو بتایا کہ اثر انداز ہوتی ہے چیز. ابھی کچھ عرصے پہلے, کچھ سال پہلے ایران میں کچھ خواتین کو پکڑا گیا. وہ خواتین عجیب و غریب یعنی گورنمنٹ کی وہ نگاہ میں آئی. وہ خواتین کیا کر رہی تھی؟ فقط یہ کر رہی تھی کہ جدید قسم کا فیشن, جدید قسم کا میک اپ اور جدید یعنی جتنا کم ترین حجاب, کیونکہ ایران میں باہر اسٹاف وغیرہ لینا لازم ہے, لیکن کم ترین جتنا وہ دور کر سکتی تھی, جتنا حجاب اتار سکتی تھی اتنا حجاب اتار کے ان کا کام فقط یہ تھا کہ ایک چوک سے دوسرے چوک, ایک گلی سے دوسری گلی, دوسری گلی سے تیسری گلی. گورنمنٹ کی نگاہ میں آئی یعنی گھومنا پھرنا, یعنی کام کیا تھا, صرف روڈوں پر ادھر ادھر جانا آنا. جب گورنمنٹ نے پکڑا تو آپ کیوں آنا جانا لگا رکھا ہے, پتہ چلا پورا گینگ ہے, پورا گروہ ہے جو پیچھے سے ڈالر مل رہے ہیں فقط اس کام کے لیے کہ آپ کو اور کچھ نہیں کرنا, فقط جدید فیشن کر کے, فقط کم ترین حجاب کر کے آپ کو گلیوں میں ایک گلی سے دوسری گلی جانا ہے, دوسری گلی سے تیسری گلی جانا ہے. کیوں؟ مرد دیکھیں گے حیثیتیں بلند ختم ہوگی, خواتین دیکھیں گے اچھا یہ فیشن چل رہا ہے, اچھا یہ کرنا چاہیے, اچھا حجاب اتنا دور چلا گیا ہے ہمیں بھی اتنا ہی دور کرنا ہے, یہ فیشن آ گیا ہے ہمیں بھی یہی اپنانا ہے. آپ کو دور کرنے کے لیے کم سے کم دیکھ کے آپ اس چیز کو اپنا لیں. دیکھا باقاعدہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا تھا, پیچھے سے ڈالر مل رہے تھے کہ جتنا لوگ آپ کو بس صرف آپ اور کچھ بھی نہ کریں, آپ کو ڈالر صرف اس وجہ سے ملیں گے کہ آپ گلیوں میں گھومیں فیشن کا, اور برائی کو لوگ کتنی تیزی سے لیتے ہیں. اب دیکھیے دیکھا خواتین ایسے یہ فیشن چل رہا ہے, ہاں ہم نے نہیں کرنا, وہ کر کچھ نہیں ہے, لیکن اپنے ارادات کس طرح پھیلا رہے ہیں, کس طرح تبدیل ہو رہی ہے. اسی طرح دیندار عورت اگر اپنے تقدس کے ساتھ, دیندار عورت اپنے حجاب کے ساتھ جا رہی ہے, وہ بھی اسلامی کردار کو پھیلا رہی ہے. تو خواتین اگر اپنے کردار کو ٹھیک کریں گی, اپنی روایت اور تہذیب کو ٹھیک کریں گی, تو معاشرہ خود سالم ہو جائے گا. پلس دو چیزیں بیان کی گئی تھی ابتدا, ایک خواتین کو خراب کرنا ہو, کسی قوم کو گمراہ کرنا ہو, خواتین کو گمراہ کر دو. دوسری کیا چیز تھی, بچے. یہ دو اہم جرم ہیں معاشرے کا. آپ دیکھیے استعمال جب بھی کام کرتا ہے, باطل جب بھی کام کرتا ہے, کیا خواتین کر سکتا ہے یا بچے کر. آپ کو خواتین کا بتایا, اب بچوں کی طرف آئیے. ہمیں
آپ کو بچوں پر بہت کام کرنا ہے. اسلامی اقدار کو پھیلانا چاہتے ہیں نا معاشرے میں, سب سے بہترین ذریعے کے بچے ہیں. کیوں؟ باطل نے بھی اگر کام کیا ہے ان بچوں کے ذریعے کیا ہے. آپ عراق میں آئیے, عراق میں آپ دیکھتے ہیں صدام کی حکومت آئی. صدام کی حکومت اچانک سے آ گئی نہیں. عراق ہماری شیعہ کا مرکز ہے نا, کربلا موجود ہے, نجف موجود ہے, وہاں پہ کمیونسٹ کی حکومت. کمیونزم کیسے کر گیا؟ صدام کمیونسٹ تھا نا, کیسے آ گئی صدام کی حکومت؟ صدام کو لانے کے لیے کمیونسٹوں نے 50 سے 40 سال کا گراؤنڈ ورک کیا ہے. اس گراؤنڈ ورک کے بعد گراؤنڈ ورک شروع کہاں سے کیا؟ کیونکہ صدام کی فوج بنانی ہے نا, کمیونسٹوں کی فوج بنانی ہے. شیعوں کے گھروں سے کیسے نکالیں گے بچوں کو؟ یہ تو شیعوں کا مرکز ہے, عراق, کربلا ہے, نجف ہے, دیندار گھرانے ہیں. آپ کیسے صدام کی فوج بنائیں؟ سب سے پہلے کمیونسٹوں نے گراؤنڈ ورک جو کیا, سب سے پہلے یہ کیا کہ وہاں کے اسکولوں کو اپنے ہاتھ میں لیا, نظام تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لیا. نظام تعلیم کو ہاتھ میں لیا, بچے ان کے ہولڈ میں آ گئے. دیکھیے ہم چاہتے ہیں, ہمارا ایک مطلب ایک جو تھوڑی سی خرابی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ابھی ہم نے کام کیا, پیچھے سے فوراً سے رسپانس مل جائے. میں نے کہا حجاب کر لو, مجھے یہ چاہیے کہ میں نے کہا حجاب کر لو, دوسرے کو فوراً سے کر لینا چاہیے. جبکہ باطل اور استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بہت آہستہ آہستہ کام کرتا ہے, چاہے اس کا نتیجہ اسے 100 سال بعد ملے, لیکن جڑ مضبوط ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں جڑ مضبوط ہونا ہو, درخت سامنے نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, صدام کو لانے کے لیے تو 40-50 سال پہلے سے گراؤنڈ ورک کرنا شروع کیا انہوں نے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا دیندار گھروں سے کمیونسٹ بچے نکالے ہیں. صدام کی فوج کے سپاہی دیندار گھروں کے بچے سے نکالے ہیں. کیسے؟ اسکولوں کو اپنے ہاتھ میں لیا, اپنی ٹیچرز کو بھجوایا گیا, جو آہستہ آہستہ بچوں کے ذہن میں یہ ڈالتی رہی نہ اللہ ہے, نہ رسول ہے, نہ عباس ہے, نہ علی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. کس طرح ڈالا؟ انشاءاللہ آگے کلاس آہستہ آہستہ بچوں کے ذہن میں یہ ڈالتے گئے. جب بچوں کے ذہن میں آ گیا, کیونکہ ٹیچر ہے نا, آپ دیکھیے جو کام ماں باپ نہیں کر سکتے نا وہ اکثر ٹیچر کر لیتے ہیں. ٹھیک, جب یہ ہو گیا, اب جب وہی بچے جوان ہوئے, اب دیکھیے عالم کے گھر سے نکل رہا ہے صدام کا سپاہی, دیندار گھرانے سے نکل رہا ہے صدام کا سپاہی. کیوں؟ انہوں نے بچوں پر کام کر لیا, انہوں نے آپ کے بچوں کے دماغ کو لے لیا. دیکھیے جب معاویہ نے سوچا اب یزید کی فوج کیسے تیار کی جائے, سب جانتے ہیں امام حسین کو, اہل بیت کو سب جانتے ہیں. معاویہ نے شام میں بوڑھوں کا کام نہیں کیا, معاویہ نے شام میں نوجوانوں پر کام نہیں کیا, بلکہ معاویہ نے بچوں پر کام کرنا شروع کر دیا. اب جب وہی بچے جوان ہو کے بڑے ہوئے تو یزید کی فوج میں شامل ہو گئے, بلکہ انہی بچوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جلد امام حسین کو شہید کرو, اور کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. کیوں؟ ان بچوں کے سامنے مولا علی کی شخصیت کو معاف کیا گیا. سیرت اسماعیلیہ کی کتاب شیخ جعفر سبحانی لکھتے ہیں, اتنا معاویہ نے بچوں کے سامنے, شام کے بچوں کے سامنے مولا علی کی شخصیت کو مست کیا کہ ایک دفعہ ایک نوجوان ہاتھی میں چڑھا, جج کے سامنے پکڑ کے دوسرے نوجوان کو لایا, اس سے حد جاری کیجیے. کیوں جاری کروں گئی؟ اس نے مجھے گالی بکی ہے. کہا کیا گالی بکی ہے؟ کہا اس نے مجھے علی کہا ہے. شخصیت مت ہو گئی نا. اب بتائیے وہ امام حسین کا احترام کریں گے؟ کیسے بنائی یزید کی فوج؟ بچوں پر کام کیا نا. صدام کی فوج کیسے بنی؟ بچوں پر. کمیونسٹ نے کیسے بنائی؟ بچوں پر کام کرتے نا, دیندار گھرانے کے بچوں کو نکال لیا. اسی طرح مجھے اور آپ کو امام زمانے کی فوج بنانی ہے, تو بتائیے ہم بچوں پر ہمیں کتنا کام کرنا ہے. نہ سوچیے, آپ دیکھیے ایک ٹیچر ہے, نہ سوچیے صرف مدرسے کا بچہ نہیں. علماء کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے جائز اپنے جائز اختیارات کا استعمال کرنا ہے, اپنے اختیارات کا حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہے. ایک ٹیچر ہے, اس کے ساتھ نہ سمجھیے کہ 50 بچے ہیں, اس کے پاس 50 دماغ ہیں. ٹھیک ہے, ان بچوں کو وہ کس طرح لیکن بچوں کو مولانا احادیث سنائی, اہل بیت خود حجاب کر کے اپنے آپ کو رول ماڈل بنایا, نرمی سے ان کو وہ کیا,
روایات کے قریب لے کر آئیں. دیکھیں بچے کتنا زیادہ لیتے ہیں, بچہ کتنا زیادہ لے رہا ہے. آپ بچوں پر کام کریں, اسلامی روایات کو پھیلانا چاہتے ہیں سب سے پہلے بچوں کے سامنے. ابھی آپ کو بتایا ایک گھر میں آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ بچے صرف اسکول کے ہوں گے, وہ بچے صرف مدارس کے ہوں گے. ممکن ہے وہ بچے آپ کے گھر کے اندر ہیں, ممکن ہے وہ آپ کی دیورانی کے بچے ہیں, ممکن ہے وہ آپ کی جیٹھانی کے بچے ہیں. کیا صرف باہر کے بچوں پہ نظر رکھنی ہے؟ نہیں, اپنے گھر کے بچوں پہ رکھنی کا ہے نا. جب آیت ابلاغ آئی یعنی پہلے گھر سے شروع کرنا ہے, پہلے گھر سے شروع کرنا ہے. آپ دیکھیے بچوں کا ایک طریقہ ہے جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے بالکل اسی کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل اسی کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کو اتنے محبت میں, ممکن ہے آپ کی دیورانی کا ہے, ممکن ہے جیٹھانی کا ہے. آپ دیکھیے بچوں میں کوشش کیا ہے جب آپ حد سے زیادہ محبت کریں گے وہ اپنے ماں باپ کو بھی آپ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, بلکہ ماں باپ کو پیچھے رکھتا ہے, آپ کو آگے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ محبت کا اثر ہے. پہلے اپنی محبت اور نرمی کو نچھاور کیجیے, پھر عمل کے میدان میں لے آئیے. دیکھیے بچے عمل کرتے ہیں کس طرح, ان کے سامنے رجوع کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں وہ بچہ لڑکی رجوع کرنے کی کوشش کرے گا. ان کے سامنے مختلف چیزیں اسلامی بیان کریں. مطلب بچوں جمعے کا دن ہے کون سے وصول کریں. ٹھیک ہے, بچہ پیچھے آ رہا ہے, صبح اٹھ رہا ہے, آپ انتظار نہ کریں گے مجھے سلام کرے گا. آپ آگے بڑھ گئے السلام علیکم اٹھ گئے آپ. ٹھیک ہے, آپ نے سلام کیا, کل کو یہ بچہ جواب میں آپ کو سلام کرے گا. آپ چاہتے ہیں نا, آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے عزت کرنا ہے, پہلے آپ عزت کریں, دوسرا آپ کی عزت کرے گا. آپ چاہتے ہیں اسلامی اقدار پہلے آپ پہلے دکھائیں رول ماڈل بن کے, پھر وہ خود کرے گا. بچے کو آپ نے خود بڑھ کے سلام کیا, جب اس کو پریکٹس ہو گئی سلام کرنے کی, پھر وہ بچہ خدا خود سے آپ کو سلام کرے گا. ٹھیک, ایک اچھی عادت آپ نے اس کے اندر ڈال دی. اپنے گھر میں دیکھیے سلام کرنے کی روایت ویسے ہی بہت ثواب ہے, آپ کو پتا ہے نا. ہم بڑے ہو کر یہ ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ بچہ کرے گا, نہیں, آپ ابتدا کریں گے. رسول خدا کو دیکھیے, رسول خدا کہتے ہیں, رسول خدا بچے کچھ دستاویز بھی لکھتے ہیں, اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ رسول خدا سے پہلے آج تک کوئی بھی سلام نہ کر سکتا. سب کوشش کرتے تھے کہ ہم رسول خدا سے پہلے سلام کریں, لیکن کوئی بھی صحابی رسول خدا سے پہلے سلام نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول خدا یعنی جب وہاں تشریف لاتے تھے, بعض صحابیوں نے دیوار کے پیچھے چھپ گئے. جب دیوار کے پیچھے چھپ گئے کہ رسول خدا جیسے ہی آئیے ہم فوراً سے سامنے نکل کے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں جیسے ہی رسول خدا, ابھی تو نہیں پتا نا کہ نبی جیسے ظاہر میں دیکھ رہا ہے ویسے باطن میں دیکھ رہا ہے. رسول خدا جیسے ہی دیوار کے قریب آتے فرماتے, دیوار کے پیچھے چھپ جانے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو بچوں پر کام کیجیے. اقدار اسلامی کو پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ کام آپ کو بچوں پر کرنا ہے. بچوں پر جتنا کام کریں گے, پلس آپ دیکھیے بچوں کو متبادل دیجیے. آپ دیکھتے ہیں وہ پورے دن کارٹون دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو اسلامی موویز لا کے دیجیے, اور بچے بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں. ذرا بھی یوسف کی سیدھی ہے, اصحاب کہف کی سیدھی ہے, آپ ان کو مختلف متبادل. آپ دیکھیے آج میڈیا استعمال باطل جو ہے وہ ہالی ووڈ سے زیادہ جنگ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تہذیبوں کی جنگ ہالی ووڈ سے زیادہ کی جا رہی ہے. آپ دیکھیے جب بھی کوئی گنڈا, دیکھیے ٹرائی کیجیے کارٹون میں جب بھی کوئی گنڈا دکھائیں گے اس کی داڑھی دکھائیں گے. ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے اگر داڑھی نہیں ہے, حزب اللہ کی طرح مسئلہ دیا ہوا ہے. کیا بتانا چاہ رہے ہیں, جب بھی کوئی بدماش ہوگا مسلمان ہوگا, داڑھی والا بدماش ہوگا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے انڈائریکٹ ویز میں بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے. انڈائریکٹ ویز میں, ڈائریکٹ نہیں. آپ ان چیزوں سے منع کرنا چاہتے ہیں. متبادل اسلامی موویز دیکھیے بہت اچھی اچھی اسلامی موویز آ رہی ہیں. ٹھیک, آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر والے ڈائٹر سے دور رہیں, آپ ان کو اسلامی کتنے مجلے آ گئے ہیں, کتنے اچھے اچھے اسلامی رسالے آ گئے ہیں. آپ وہ پرووائڈ کیجیے گھر والوں کو. آپ وہ پرووائڈ کریں گے تو ڈائٹر سے کرتا بچے پیچھے جائیں گے, بچے نوجوان پیچھے آ جائیں گے. چھوٹے بچوں کے کتنے اچھے اچھے آپ دیکھیے. پچھلے دنوں مجھے ایک ملا ایک مجلہ, اتنا اچھی تصویری لحاظ سے ائمہ کی تمام واقعات کو تصویری لحاظ سے بنا کے انہوں نے پورا میگزین جو تھا وہ پورا تصویروں پر مشتمل تھا. بچے دیکھیے تصویروں سے کتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور انہوں نے پورے ائمہ کی واقعات کو تصویروں میں لے کے بنایا گیا تھا. مصطفیٰ نام تھا شاید کا یا کچھ تھا, ہاں, لیکن بہت اچھا مطلب وہ انہوں نے پیش کیا تھا.
دیکھیے بچے کتنی دلچسپی لیتے ہیں ان چیزوں کو متبادل بچوں کے سامنے رکھیے. جیسے عاشورہ شب جمعہ رکھیے, دعائے کمیل رکھی آپ نے, دعائے مطبع کا پروگرام رکھا, گھر والے بھی اقدار اسلامی کے قریب آنے لگے, آہستہ آہستہ عادت ہو گئی شب جمعہ پڑھنے کی. ٹھیک, بچے بھی بچپن سے سیکھ لیا. نماز غفیلہ بچپن سے بچوں کو بتائیے نماز غفیلہ ہے, آپ پڑھیں گے, پتہ ہے نماز غفیلہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. چوتھے امام نے بیان فرمایا آپ اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ علی اکبر کا قاتل بھی اگر نماز غفیلہ پڑھ کے مغفرت کی دعا کرے تو پروردگار اسے بھی معاف کر دے گا. سوچیے امام نے کیا بیان کرنا ہے, علی اکبر کا قاتل بھی اگر نماز غفیلہ میں پروردگار سے توبہ کرے تو پروردگار معاف کر دے گا. اب گھر والے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بچوں کو سنائیے. چھوٹے 8 سال کا بچہ ہے, 9 سال کا, آپ نماز کی طرف مائل کر رہے ہیں, تمہیں پتہ ہے بیٹا شب جمعہ تمام ارواح آتی ہیں, اور کچھ ماؤں کو انشاءاللہ فارغ اوقات میں ہمارے مشاغل میں یہ بات بیان کرنی کہ ماؤں کو کس طرح بچوں کو قریب لانا ہے. آپ دیکھیے وہ جنریشن گیپ. ٹھیک, یہاں پر ایک اور چیز بات مجھے بتانی ہے آپ کو, مجھے ٹائم بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور مجھے 2-3 ٹاپک اور کور کرنے ہیں, یعنی 2-3 چیزیں اور کور کرنی ہیں. نہ جانے درد دیتے وقت ٹائم اتنی تیزی سے کیوں چلا جاتا ہے. آپ کہیں گے ہمیں تو گھنٹہ بہت محسوس ہوا, انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ٹائم جلدی گزر گیا. آپ دیکھیے بچوں کے حوالے سے بتا رہی تھی اقرا محمد بچوں میں احترام ضرور رکھیں. آج استعمال کی ایک سازش, ابھی لیکن میں بار بار آپ سے محبت سے قریب کریں, محبت سے قریب کریں, اخلاق سے قریب کریں. استعمال کی ایک سازش یہ ہے کہ اخلاق کو مٹا دیا جائے تاکہ معاشرہ بے حیائی اور بدتمیزی کی طرف بڑھے. آج دیکھیں میڈیا انکریج کرتا ہے اس چیز کو کہ پرانے تکلفات کو بھول جائیے, ماں باپ جنریشن گیپ کو ختم کریں. فرینڈنیس کے نام پر بدتمیزی. میں آپ کو خود بتائیے, میرے خاتون نے بڑے فخر سے مجھ سے کہا کہ میرے ہسبینڈ جب بھی SMS کرتے ہیں یا مجھے فون کرتے ہیں تو مطلب ہم اپنے بچوں سے بہت فرینڈ ہیں. میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں مما آپ کے رومیو کا میسج ہے, ماما آپ کے مجنو کا میسج ہے. یعنی آپ سوچیے احترام والدین, فرینڈنیس اپنی جگہ پر, لیکن فرینڈنیس میں احترام کو نہ کھوئیے. بچوں کے ساتھ دقت بے انتہا محبت کا رویہ رکھیے. رسول خدا دیکھیے بیوی فاطمہ سے زہرا آ رہی ہے, رسول خدا یہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگا آپ کے سامنے کہ ماما آپ کے رومیو کا میسج ہے, لیکن آپ معاشرے میں دیکھیے یہ چیز عام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, جو یہ فرینڈنیس کے نام پر احترام ختم ہو رہا ہے. پرانے اقدار کو لائیے, احترام, محبت, شدید محبت کے ساتھ اپنے بچوں میں احترام, کے فرینڈنیس کے نام سے احترام اور بدتمیزی. بے شک قریبی ہو رسول خدا, جب بیوی فاطمہ آتی ہے رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی چادر بجھاتے ہیں. کتنا بیٹی کو کتنا فخر محسوس, کتنا کہ میرے بابا جان میرے لیے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, اہمیت کا احساس ہو رہا ہے, سب سے قریبی یہی ہے, لیکن احترام اپنا. آپ دیکھیے حدیث کے کتنا ہم پڑھ رہے ہیں, عمل بھی تو کیجیے. یا خود رہتا آئی ہے سوال تک آنا. جب بچے آ رہے ہیں بیوی فاطمہ کس طرح بتا رہی ہیں, بچوں کو دیکھیے کیا محسوس ہو. تم آ گئے نہیں, اے میرے دل کے میوے, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, تم آ گئے. آپ دیکھیے یہ لہجہ کتنا انداز ہوتا ہے, بچوں میں کتنا خود اعتمادی آتی ہے. بے شک بچوں کو محبت سے قریب کریں, لیکن یہ جو استعمال کی ایک وہ ہے کہ اخلاق و فرینڈنیس و قریبی, اس میں احترام کو رکھنا ہے. خصوصاً والدین میں اکثر دیکھا ہے, جیسے ٹی وی سے اکثر اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ ماں باپ ٹین ایجر جیسی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ایڈورٹائز میں بھی غور سے دیکھیے, باہر ایڈورٹائز کو دیکھیے غور سے, یہی چیز دکھائی جاتی ہے کہ ماں باپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں گویا کوئی ٹین ایجر لڑکا کر رہا ہے. احترام ختم ہو رہا ہے نا. احترام دیکھیے ماں باپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں,
माँ बाप अपना एहतराम खुद करवाएं, ठीक, एहतराम और मोहब्बत के साथ, लेकिन अपने वकार को न खोएं, इस्लामी इक़दार को न खोएं। आखिरी बात, अगर आप लोग मुझे 3-4 मिनट और दे सकें तो आखिरी चीज को और लेकर आते हैं ताकि ये मेरा टॉपिक आज खत्म हो जाए। अगर किसी को जहमत में से प्लीज बता दीजिए। आखिरी चीज, आखिरी पॉइंट, मैं आपकी जहमत को ज्यादा नहीं करूंगी, सिर्फ आखिरी पॉइंट लीजिए क्योंकि आज मुझे 10 को कंप्लीट करना है। इस्लामी इक़दार फैलाने का एक तरीका यह है हमारी तकरीब। आप देखिए, शादी की तकरीब, अमवात की तकरीब या कोई भी तकरीब, ऐसा आइडियल बनाइए कि दूसरा, आप देखिए अभी आपको बताया था कि देखने के असरात होते हैं, जैसे आपको ईरान की शादी की, ठीक है, इसी तरह अपनी तकरीब को इतना आइडियल बनाइए कि दूसरा देखकर कहे कि हाँ मुझे भी इसी तरह की तकरीब करनी है, ठीक है। आप देखिए एक छोटी सी मिसाल के बैकग्राउंड में आप देखिए आजकल म्यूजिक करने की आदत हुई है, आप अपनी तकरीब में मनहवत चलाइए, ठीक, मेहंदी की तकरीब रखिए, ठीक है, आपको रखने आदत, आप उसमें एक मिलाद का वो रखिए कि हम मेहंदी की जगह पे आप छपाएंगे, हम उसमें एक नाच और मनहवतों का एक प्रोग्राम रखिए। अच्छा, बार वक्त होता है कि वो प्रोग्राम ऐसा हो जाता है कि एक खातून कॉफी चली जा रही है, बाकी सब बोल बैठे हैं, नहीं, आप सब कुछ दिलचस्पी देखिए, दूसरा अपनाएगा उस वक्त जब आप दिलचस्प बना के सामने रखेंगे। आपने प्रोग्राम रखिए, हमें मनकदों का प्रोग्राम करना है, हमें नर्सें नाच करनी है, हमें मिलाद करना है, आप सबों के तरह आप सब पढ़ें, आप नारा लगाएं, आप नौहा, आप मनकबत पढ़ें, आप नाच पढ़ें। जब तक इन्वॉल्व हो जाएंगे तो खुद का खुद एंजॉय करने लगेंगे। जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना तो खुद का खुद इंसान एंजॉय करता है। तो आप ऐसे याद है, मिक्स गैदरिंग बिल्कुल खत्म, सर्विंग को रखिए खवातीन के लिहाज से। इस तरह आपने एक आइडिया तकलीफ लोगों को देनी है ताकि लोग कहें हाँ उन्होंने बहुत अच्छा किया था, हमें भी उन जैसा ही करना है। मेहंदी रखिए, मेहंदी लगानी है ना, आप बच्चों के हाथ में पकड़ा के कीजिए, ये मेहंदी की थाली है, आइए सुन्नत रसूल के तौर पे एक दूसरे को लगाते हैं। आपने जहन में क्या डाला, मेहंदी की तकलीफ हो गई ना, सुन्नत रसूल के तौर पर वो एक दूसरे को हाथ में लगा रहे हैं, आइडिया हो गया, सब बड़े छोटे एक दूसरे को सुन्नत रसूल के तौर पर लगा रहे हैं। आप देखिए इसी तरह अमवात में, मैं एक जगह गई अमवात में, बहुत अच्छा लगा कि मतलब उनकी बहू जो थी वो दीनदार मदरसे की पढ़ी थी, उन्होंने जगह जगह दीवार से अखबार आयमा मौत के हवाले से वो लगाए हुए थे दीवार पे। आप देखिए इनडायरेक्ट तबलीग हो रही है, नहीं हो रही है। इसी तरह अपनी तकरीब को यादगार बनाइए, इन्हीं तकरीब से एक शैतान भी इन्हीं तकरीब के जरिए से आपको फंसा रहा है, कहीं मिक्स गैदरिंग करवा रहा है, कहीं ना कभी देखिए शादी की तकरीब सिर्फ फजूल का एक नमूना होती है, आप जिम्मेदारी का नमूना बना दें ताकि लोगों को वो एक याद रहे। परवरदिगार से दुआ है कि हमें खुद अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, साथ हमारे किरदार से इस्लाम को माशरे में इस्लामी किरदार, इस्लामी रिवायत को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।